تو تقوی یہ ہے کہ دل نیکی کی راہوں کا راہی بن جائے۔ بعض علماء نے لکھا کہ گناہوں سے قلبی نفرت کا نام تقوی ہے۔ عرض کیا گیا نا گناہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو کھٹکے اس کو گناہ کہتے ہیں۔ تقوی کیا ہے کہ دل گناہوں سے نفرت کرے۔ اور حضرت امام جعفر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے حد کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ بندہ نیکی کرنے کے باوجود لمحہ لمحہ مالک سے ڈرتا رہے، پتہ نہیں اس نے میرے اس عمل کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ وہ میاں صاحب فرماتے ہیں نا کہ پڑھنے اتے مان کری نہ تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا۔ اگر کوئی عمل کر کے ناز کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے، وہ عبادت سجدے بندے کے منہ پہ مارے گا۔ تقوی کسے کہتے؟ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جو راہ دین سے بھٹکا تھا، مرنے سے پہلے رجوع لے آیا، اور یہ اللہ کی عادت ہے جو سچے دل سے معذرت کرتا ہے اللہ اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے، وہ گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔ جنت البقیع کے قبرستان میں ایک بوڑھا اپنے مالک سے ماضی میں کیے گئے گناہوں پر معذرت کر رہا تھا۔ وہ گویہ تھا اور بوڑھا ہو گیا۔ جب تک آواز تھی تو پیٹ کی آگ بجھتی تھی۔ فنکار کی عزت فن کے ساتھ ہوتی ہے، فن کمزور ہوا تو کون سنتا ہے، کون دیکھتا ہے۔ بڑھاپے میں بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئے، کوئی ان کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے ساری زندگی گانا گایا اور پیٹ کی آگ بجھائی۔ اب بوڑھا ہے اور اب کوئی سننے والا بھی نہیں، جی بھر کے رو کے اللہ سے معافی مانگی، اور ساتھ ہی کہتا ہے اللہ اب بڑھاپے میں کہاں میں دھکے کھاؤں گا، میرے لیے کوئی رزق کا بندوبست کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں ماہوے استراحت تھے۔ خواب میں آواز آئی عمر بقیع کے قبرستان میں میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، اٹھو اور اس کی مدد کو پہنچو۔ ننگے پاؤں ننگے سر دوڑ لگا دی، قدموں کی آہٹ سنی، پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضرت عمر تھے۔ کہا مالک آج عمر کے غضب سے بچا لینا۔ دوڑنے لگا تو آواز آئی، آواز بڑی میٹھی تھی، رکو میں خود نہیں آیا، مجھے کسی نے بھیجا ہے۔ کہا کس نے بھیجا ہے؟ کہا جسے تو ابھی ابھی پکار رہا تھا۔ کہتا ہے مالک ساری زندگی دل تیری یاد سے غافل رہا، آج پیٹ کی خاطر تجھے آواز دی تو تو نے عمر کو میری مدد کے لیے بھیج دیا۔ بس ایک چیخ ماری اور جان جانے آفرین کے سپرد کی۔ اس کا اعزاز کی، اس کا جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خود پڑھایا تھا۔ اس کو قبر میں اتارا۔ یہ مرنے سے پہلے ہے بھائی، جو ہاتھ جوڑ لے گا معذرت کر لے گا، اللہ کی عادت ہے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ حضور کی خدمت میں ایک خاتون حاضر تھی، 4 دفعہ کہا طہرنی یا رسول اللہ، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے۔ مجرمہ کا گناہ بڑا تھا، شادی شدہ تھی، اس سے زنا کا ارتکاب ہوا، پیٹ میں بچہ تھا۔ میرے نبی فرماتے گناہ تو نے کیا ہے، سزا بھی تیرے لیے، اس بچے کا کیا قصور؟ اس کو مہلت دی گئی، اس نے بچے کو جنم دیا، 2 سال دودھ پلایا، 2.5 سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہے، سنگسار کیا گیا، خود میرے نبی نے جنازہ پڑھا۔ حضرت عمر عرض کرتے آقا یہ بڑی بدکار عورت تھی۔ میرے نبی فرماتے عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے۔ آج ساوی نے کھلے راوی نے، او بھائی جو معذرت کرے گا وعدہ ہے میں معاف کر دوں گا۔ مرنے کے بعد اگر کوئی جو معذرت وہ کہاں لکھا ہے بھائی، اس دن تو کافر بھی کہے گا نا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کہ میں مٹی بن جاؤں۔ لیکن اس دن تو یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مینڈے کی شکل کے اندر موت کو بھی موت آ جانی ہے۔ یہ تو بھائی جزاک اللہ، یہ تو مرنے سے پہلے بھائی جو معذرت کر لے گا اللہ معاف کر دے گا۔ بنی اسرائیل کا وہ بڑا معروف نام جس کا نام کفل تھا، اور اس کے بارے میں مشہور تھا، وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا، بدماش آدمی تھا۔ ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خریدا، خلوت میں اس کے پاس گیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ کفل تو سمجھتا تھا کہ میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بے غیرت ہوتی ہے، لیکن یہاں برستے آنسو دیکھے تو قدم رک گئے اور رک کے کہتا ہے کہ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کفل میں شوق سے نہیں آئی،
गुर्बत भूख तेरे तक खींच लाई है। ये एक जुमला किफल की हदायत का सबब बना। यहां रुक करके एक जुमला रस करूंगा। जब मालदार लोग, जब सरमायादार लोग, जब वडेरे लोग गरीबों को हक नहीं न देते तो फिर गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं। ये डायमंड मंडियां, ये बाजार हुसन, ये कोठे, ये कंजरियां उस वक्त बनती जब हम इनका हक नहीं देते। आज हम बड़े फखर से कहते बहुत बड़े जागीरदार हैं, बहुत बड़े जमींदार हैं, तिजोरियां खजानों से भरी हैं, उनके मुंह खोले हैं, पैसा पानी की तरह बहाया, माशरे में हम दरिया दिल मशहूर हुए, लेकिन दौलत कहां लुटाई? जहां नफ्स को हज मिली। मेरा ताल्लुक एक देहात से, और आप भी देहात के रहने वाले हो। हमारे देहातों में मेले ठेले का माहौल होता है। कुत्तों की लड़ाई आई तो 50,000 वहां दिया, क्रिकेट मैच आया तो 1 लाख का इनाम वहां दिया, और जहां नफ्स को हज मिला हमने दौलत का मुंह वहां खोला। जहां दौलत लुटाने से अल्लाह राजी होता है, उसकी रहमतें बरसती हैं, वहां गफलत की पट्टी। वो क्या किसी शायर ने कहा था ना कि देखा है मैंने शहर में कूड़े के ढेर पर 2 बच्चे लड़ रहे थे फकत एक बेर पर, फसलों को काटते कुछ टूटी चूड़ियां, कुछ बिक गई हैं दोस्तों गंदम के सेर पर, और गंदम अमीर शहर की होती रही खराब, बेटी मगर गरीब की फाकों से मर गई। और मोहसिन नकवी कहता है मोहसिन ये गरीब लोग भी तिनकों का ढेर हुआ करते हैं, कभी पानी में बह गए, कभी मलमे में दब गए। और अल्लाह ने दौलत से लुटाया है तो हिजड़ों पे क्यों? अल्लाह ने दौलत से लुटाया है तो कुत्तों की लड़ाई पे क्यों? इन गरीबों पे लुटाओ, इन दुखियों पे लुटाओ। हमारे गुजरावाला दुल्ला चौक पे एक बूढ़ा दिन दिहाड़े आटे का थैला उठा के दौड़ लगा गया। नहीफ था, 2 कदम चला, लोगों ने पकड़ा, खूब जद्दोकोब किया। सवाल किया बूढ़े ये जुर्रत क्यों की? उस बूढ़े की आंखों में बहुत सारे आंसू थे। वो कहता है 1 हफ्ता हो गया इस चौक में आके खड़ा होता हूं, लोग मुझे बूढ़ा समझ के छोड़ के चले जाते हैं, और मैं रोजाना बच्चों से वादा करता हूं कोई दिहाड़ी को मजदूरी मिलेगी तो रात आटा लाऊंगा तो खाना मिलेगा। तो आज चोरी करने पे वादा हो गया। अच्छा वो बूढ़ा गुर्बत की जिंदगी मर जाता ना तो फिर मोहल्ले से रिश्तेदार बड़े निकलने थे, सखी भी बड़े निकलने थे, और रिश्तेदार तो कहते सारे पैसे डालो और कुल 10वां 40वें की रोटी हम पकाएं, को कफन के लिए कपड़ा ले आता है। मेरा उस सेठ साहब से भी सवाल है जो आज मरने के बाद चिट्टा लिबास ले आए, पेबंद लगे कपड़े पहनते थे, आपके पास से गुजरते थे, दौलत का कद बड़ा होता नहीं, ये बोने नजर आए, आज मरने के बाद चिट्टा लिबास ले आए। रिश्तेदार भी इकट्ठे हुए, कुल 10वां 40वें की रोटी हमारी तरफ से, माजरत से भाई नाराज ना होइएगा, ये रोटियां अल्लाह हमारे मुंह पे मारेगा। जब नवाले को तरस रहे थे तो कहां थे सखी, कहां थे सेठ साहब, कहां थे ये लोग? और आप देखते हो जब जनाजा उठता है ना तो जो सबसे आखिर पे होता है ना उसकी भी कोशिश होती है कि मैं आगे बढ़ के चारपाई को कंधा दूं। मरने के बाद कंधा देने आगे हो, जिंदा को भी तो सहारा दो ना। जब सहारे की जरूरत थी तो उसे बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया। तो खैर किफल के पहलू में तड़पती हुई बेटी बाजारी नहीं थी, किफल के पहलू में आने वाली बेटी मजबूर थी, गरीब थी, भूख खींच लाई। जब उसने कहा ना मुझे भूख तेरे तक खींच लाई, किफल के दिल के आने पे चोट लगी। किफल रोया और हाथ जोड़ के कहता है बहन माफ कर दे, तू जिस इज्जत से आई है उसी इज्जत से वापस घर चली जा, और मेरे लिए दुआ करके मैं बड़ा ही कुत्ता इंसान हूं, अल्लाह मुझे माफ कर दे। वो बेटी घर चली गई, उधर तकदीर का कलम चल गया। उसी रात किफल को मौत आ गई। सुबह हुई तो जमाने ने किफल की दीवार पे ये लिखा हुआ पड़ा था, अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया है। आज सावी ने खुले माफी मांगेंगे तो वो माफ करेगा। बात बनी इसराइल की उस गुनाहगार की जिसकी जिंदगी गुनाहों से लुथड़ी हुई थी, लेकिन मरने से पहले उसने अल्लाह से कहा या अल्लाह आज के बाद गुनाह नहीं करूं। उसने बुरे दोस्त छोड़ दिए, बुरी मुजालस छोड़ दी। दिल में शौक पैदा हुआ कि मैं चंद दिन किसी नेक बंदे के कदमों में गुजारा हूं। वो कहते ना चंगियां दे लड़ लगे मेरी चोली फुल पे, मंदियां दे लड़ लगे मेरे अगले भी डुल गए। और चंगे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान अतारा, सौदा पावे मुल ना लईए हुले आन हजारा। और बुरे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान लोहारा, कपड़े पावे कुंज कुंज रखिए चिनका पहन हजारा। और रूमी फरमाते सोबत साले तुरा साले कुनाद, सोबत ताले तुरा ताले कुनाद। अच्छी सोबत अच्छा और बुरी सोबत इंसान को बुरा बना देती। दिल में शौक पैदा हुआ कि मैं चंद दिन किसी नेक बंदे के कदमों में गुजारा हूं। उसकी बस्ती के पड़ोस में एक पहाड़, और पहाड़ के दामन में एक अल्लाह वाला, और उसकी जिंदगी के विर्द वजीफे उसकी यादें थी। अतराफ में उसकी शोहरत अच्छी थी। इसका जी चाहा कि मैं चंद दिन उसके कदमों में गुजारा हूं। चला गया, माजी के औराक पलटे, मन की सारी बातें कह डाली, भटका भी हूं, उलझा भी हूं, लेकिन माफी मांग के आया हूं, चंद दिन अपनी रफाकत में कबूल कर ले। था वो नेकोकार,
تھا وہ شب زندہ دار، بھول ہو گئی بھائی اپنا عمل اور آنے والے کا ماضی دیکھا، دھکا دے دیا، کہتا ہے پلٹ جا کہیں تیری بدعمالیوں کی نحوست میرے اوپر نہ پڑ جائے۔ وہ پلٹ رہا تھا، سینے میں دل کانپنے لگا، آنکھیں برسنے لگی، قدم لڑکھڑانے لگے، من کی دنیا میں ڈوب گیا۔ اللہ تیرے بندے نے جھٹلایا، تیرے بندے نے دھکے دیے، لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں پلٹ رہا۔ وہ پلٹ رہا تھا، خدا قہر و جلال میں آ گیا، وقت کے پیغمبر کی طرف وحی کی، فرمایا جاؤ اس نیکوکار کے پاس، اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے اس رویے کی وجہ سے میں نے تیری ساری زندگی کی کمائی غارت کر دی ہے۔ پڑھنے اتے مان کرینا تے نا آکھی میں پڑھیا، او جبار کہا صداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا۔ فرمایا میرے پیغمبر اسے بھی ڈھونڈو جو شکستہ دل لے کے جا رہا ہے، اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے حسن اعتقاد کی وجہ سے تیرے مالک نے تجھ سے درگزر فرمایا ہے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ آپ اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لو، قد کتنے بڑے بڑے تھے اور وہ اللہ سے کس قدر ڈرنے والے تھے۔ آج ہم تو نماز پڑھے تو لوگوں کو بے نمازی کے تانے دیتے ہیں نا، ہم تو چند ٹگے راہ خدا میں خیرات کرے تو لوگوں کو کنجوس کہتے ہیں، ہمارا مزاج تو بگڑ جاتا ہے، عجیب ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے، کتنے بڑے بڑے لوگ تھے اور اللہ سے کس قدر ڈرنے والے تھے۔ میں نے ایک شخص کو ایک بار نہیں 1000 بار بیان کیا، میں جب بھی ان کا نام لیتا ہوں تو لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتے ہیں۔ میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ یار وہ اتنا عظیم المرتبہ شخص ہے، میرے نبی غزوہ تبوک کے موقع پر فنڈ کا اعلان کرتے ہیں، ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا، لیکن جب ابو بکر کی باری آئی نا، ٹاٹ کا خرقہ پہنا، کانٹوں کے تکمے لگائے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ، لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے ہیں، ٹاٹ کا خرقہ پہنو، کانٹوں کے تکمے لگاؤ۔ جبریل حاضر ہیں، حضور فرماتے ہیں آج کس ادا میں آگے؟ عرض کی آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے اللہ کو بڑی پسند آئی ہے، وہ اتنا بڑا آدمی ہے یار۔ اقبال خراج عقیدت پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے ذرائے عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب، روح را جز عشق او آرام نیست، عشق کو روزیست اورا شام نیست، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بردر گوشہ دامان اوست۔ اقبال کہتا ہے جوانوں اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو، اور اگر سوز مانگنا ہے تو ابو بکر والا مانگو، مولا علی والا مانگو۔ کبھی اقبال کہتے ہیں مالک تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ کتنا بڑا نام ہے یار، ذرا وہ تقویٰ دیکھیے گا۔ آپ فرما دے کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا، ایک شجر سے اڑتا دوسرے کی ٹہنی پہ بیٹھ جاتا، تاکہ میں قیامت کے حساب سے بچ جاتا۔ کبھی کہتے کاش کہ میں ایک سوکھی ہوئی لکڑی ہوتا، لوگ اس کو جلا دیتے، میں خاک کا ڈھیر بن جاتا۔ عمل کر کے ڈرنے کا نام ہے میرے بھائی تقویٰ۔ 39 لوگ ایمان لائے، 40واں جوان ایمان لاتا تو نعروں کی گونج میں استقبال ہوا۔ جن گلیوں سے گزرے شیطان رستہ بدل لے۔ میرے نبی فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا، 23 لاکھ مربع میل کا حاکم۔ عید کا دن آنکھیں چھم چھم برس رہی، کہا حضور والا آج تو عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہو۔ فرمایا عید اس کی جس کے روزے قبول ہوئے، جس کے قبول نہیں نہ ہوئے اس کے منہ پہ مارے جائیں گے۔ اور یار کبھی بچوں کو جمع کر لیتے، بچوں میرے لیے دعا کیا کرو اللہ مجھے معاف کر دے۔ بیٹے کی گود میں سر ہے حضرت عمر کا، سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، اور آپ فرماتے بیٹا میرا سر زمین پہ رکھو۔ عرض کی ابا جان خیریت؟ آپ فرماتے میں اپنا چہرہ مٹی میں ملنا چاہتا ہوں تاکہ میرے خدا کو میرے حال پہ رحم آ جائے۔ حذیفہ بن یمان ہی جو حضور کے رازدان ہیں، حضور جو کان میں بات کہتے تھے وہ حضرت حذیفہ کے کان میں کہتے تھے۔ میرے نبی نے مدینہ کے منافقین کے نام بتائے تھے، صحابہ کہتے جس جنازے میں حذیفہ ہوتے ہم جان جاتے کوئی یہ مومن ہے، اور جس جنازے میں حذیفہ نہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی منافق ہے۔ حضرت عمر کا دور ہے اور آپ حذیفہ بن یمان کو فرماتے حذیفہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، حضور نے جو تمہیں منافقوں کے نام بتائے ہیں ان ناموں میں
کہیں عمر کا نام تو نہیں آتا. کہاں کھڑے ہیں ہم بھائی, کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں یار. آئینے کے سامنے ایک جوان کھڑا ہے, داڑھی میں سفید بال آئے تو رونے لگے. آپ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ یہ وہ شخصیت ہے جس کو میرے نبی نے دنیا میں 11 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے. یہ وہ جوان ہے بھائی جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. یہ وہ جوان ہے, رسول اللہ فرماتے میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا. آئینے کے سامنے کھڑے ہیں, داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگے. کہا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا موت کی نشانی آ گئی ہے. عثمان نے ابھی قبر کی تیاری نہیں کی, ہم کہاں کھڑے ہیں. سعدی شیرازی فرماتے ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگ ریزوں پہ سر رکھ کے رو رہا تھا. اللہ اندھا اٹھانا, اللہ اپنے بندوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہگار کی تھی, اوگنہار کی تھی. کوئی میرے جیسا نالائق گناہوں کا بوجھ اٹھا کے 7 سمندر پار گیا. گناہ یاد آئے تو رونے لگا. گدھا اگر عاجزی کرے تو اس کی عاجزی نہیں ہوتی, عادت ہوتی ہے. میرے جیسا بندہ کہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن وہ شخص جو بار بار اپنے مالک سے ایک ہی بات کہتا ہے, اللہ اندھا اٹھانا, اللہ شرمندہ نہ کرنا. جب آگے بڑھ کر دیکھا گیا تو وہ وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی تھا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ وہ جوان ہے جس کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزرتی ہے. یہ وہ جوان ہے جس نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تقوی عمل کر کے ڈرنے کا. یہاں رکیے گا صاحب. شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گئے؟ تڑپتے پائے گئے. عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث, بہت بڑے فقی, طواف کعبہ کر رہے ہیں, لبیک کہا وہیں گر گئے. لوگوں نے آب زمزم چھڑکا, ہوش آیا, سوال کیا حضرت طبیعت میں طوفان کہاں سے آیا؟ ہوش ہی اڑا کے لے گیا. آپ فرماتے جب میں نے لبیک کہا نا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے. ملتزم سے ایک شخص لپٹا ہے, چہرے پہ نقاب اوڑا ہوا ہے, اور کیا کہتے ہیں اللہ تیرا مجرم تیری دہلیز پہ حاضر ہے. اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں اللہ درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں, اللہ ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں. تیری دہلیز پہ تیرا مجرم حاضر ہے, سائل خالی نہیں جاتا, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. اتنے درد سے رو رہا تھا کہ لوگوں کے قدم رکنے لگے. کہا تیری آواز سے ہمارے کلیجے پھٹ جائیں گے. اور وہ لوگ کہتے ہیں اللہ اگر ہمارا آنا تیری بارگاہ میں قبول ہے تو ہم عرض کرتے ہیں اس کو معاف کر دے. زمین پہ گرا, ہوش آیا, پھر ملتزم سے لپٹا, پھر وہی کہانی سناتا ہے اللہ ریت کے ذرے نہیں اتنے جتنے میرے گناہ, درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ. میں گناہوں کی گٹھری اپنے کندھوں پہ اٹھا لے آیا ہوں. تیرا کام ہے معاف کرنا, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے. کسی نے کہا ذرا چہرے سے نقاب تو ہٹا. جب چہرے سے نقاب ہٹا تو لوگوں کی چیخیں بلند ہوئی. جانتے ہیں وہ کون تھے؟ وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کس حالت میں پائے گئے؟ تڑپتے پائے گئے. عبداللہ ابن مبارک کس حالت میں پائے گئے؟ تڑپتے پائے گئے. عبد القادر جیلانی کس حالت میں پائے گئے؟ تڑپتے پائے گئے. بڑے لوگ تھے یہ. شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس وائز میں جنازے اٹھتے تھے, واصل باللہ ہوتے تھے. بڑے بڑے لوگ کس حالت میں پائے گئے؟ حج عمرہ کے لیے ہم بھی جاتے ہیں, توجہ چاہوں گا. کیا ہماری حالت شیخ عبد القادر جیلانی جیسی, عبداللہ ابن مبارک جیسی, حضرت امام زین العابدین جیسی؟ ہم تو واقعی کندھوں پہ گناہ اٹھا لے جاتے. وہ تو بڑے لوگ تھے نا. ہمیں خوف آنا چاہیے تھا کہ کہیں جدہ ایئرپورٹ سے نہ دودکار دیے جائے کہ میری پاک سرزمین پہ ان کے گندے قدم نہ لگے. ہم اللہ کے گھر میں گئے تو کیا مطاف آنسوں سے بھر گیا. ہم اللہ کے گھر میں گئے تو غلاف کعبہ سے لپٹے اور لپٹ کے جی بھر کے اپنے گناہوں کی اپنے اللہ سے معافی مانگی. ناراض نہ ہوئیے گا, ہم نے دیکھا ہے وہاں لوگوں کو. ہم اللہ کے گھر میں گئے تو ہم نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ جیب سے موبائل نکالا, تصویر بنائی, فیس بک پہ ڈال دیا. ایک ہاتھ دیوار کعبہ سے دوسرے ہاتھ سے تصویر. گزرتے لوگوں کے لوگ ترلے کر رہے ہوتے ہیں, بیت اللہ کی طرف منہ کیا, دعا والی ہایت بنائی, مصنوعی ہاتھ اٹھے ہیں اور اس سے تقاضا ہوتا ہے کہ میری تصویر بناؤ. کہاں کھڑے ہو جہاں اللہ کی 120 رحمتیں اتر رہی ہیں؟ کہاں کھڑے ہو جہاں طبیعتوں میں نشہ پیدا ہوتا ہے کہ ان راہوں سے محمد عربی گزرے ہیں؟ اور ہم وہاں کیا کرتے رہے؟ ہم کہتے جی ترغیب کے لیے 6 فٹ کا قد کیوں نہیں ترغیب دیتا؟ ہمارے ہاں نیکی کا تصور شاید یہ بن گیا ہے کہ نیکی ہوتی وہ ہے جو دکھائی دے, صرف دکھائی نہ دے, اس کا شور بھی سنائی دے.
کچھ نیکیاں تو یار گمنام کیا کرو, کچھ کام تو اللہ کے لیے ہمیں کرنی چاہیے, دکھلاوے کا عمل کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو حرم مکہ ہے نا, ہم نے مدینہ میں بھی دیکھا. یہاں ہماری حالت کیا ہوتی ہے نا, یہاں آنکھیں بند بھی ہوتی ہیں, آنکھیں نم بھی ہوتی ہیں. یہاں ہم خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے جاتے ہیں. ہم باد صبا کے جونکوں کو کہتے ہیں کہ ہمارا سلام حضور کو پیش کرنا. اور یار کسی کو حضور کا در نصیب ہو جائے, قسمت یاوری کرے, ہواؤں فضاؤں میں اڑتے ہوئے حضور کے قدموں تک پہنچ جائے, وہاں تو روا روا سلام کہے نا. لیکن وہاں بھی لوگوں کی ہم نے حالت دیکھی. ہمیں وہاں ایک صاحب ملے, انہوں نے بات سنائی, بڑی دل کو لگی. کسی نے سوال کیا, وہ ترکی کے مفتی صاحب تھے, کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارا سلام بارگاہ خیر الانام میں قبول ہو گیا؟ تو آپ فرما دیں, مواجہ شریف کے سامنے گزرتے اگر آنکھیں بھیگ جائیں نا تو سمجھ لو کہ سلام قبول ہو گیا ہے. وہاں اشکبار آنکھوں سے سلام کہنا تھا, اور ہم نے وہاں کیا کیا, انتہائی معذرت سے کہوں گا, ہم نے اکثر لوگوں کے وہاں رویے دیکھے, ایک ہاتھ میں موبائل اور ایک ہاتھ میں 5 ریال کا جوتا. پہلی بات تو یہ, اس جوتے کی اوقات کیا جس کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے, اور موبائل ہاتھ میں, لائیو کال اور اونچی اونچی آوازیں, حضور کو سلام کر لو, حضور کو سلام کر لو. آج بھی حکم یہی ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے. اور وہاں تو سانسوں کا شور بے ادبی کہلاتا ہے, اور ہم وہاں کیا کرتے رہے؟ امام مالک 40 سال روزے رسول پہ رہے, درس حدیث دیتے رہے. ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ کتاب کا ورق پلٹا اور اس کی آواز بھی پیدا ہوئی ہے. آپ جب مدینے کی گلی بازار سے گزرتے, دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے, کندھے زخمی ہو جاتے. کسی نے کہا حضور کے شہر مدینہ کے گلی بازار اتنے تنگ سوڑے تو نہیں کہ آپ دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے ہو؟ تو آپ فرماتے یہ گلیاں بازار وہی ہیں جہاں سے میرے حضور گزرے ہیں. احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں بے خبری میں میرا پاؤں وہاں نہ آ جائے جہاں حضور کے قدم لگے ہیں, اور میں بے ادبوں میں نہ لکھ دیا جاؤں. سیدنا صدیق اکبر نے وہاں دیوار کھڑی کی جہاں حضور کی پیشانی لگتی تھی, مصلی کھینچ کے پیچھے لے آئے. جہاں حضور کے قدم لگتے ہیں وہاں ابو بکر کی پیشانی لگتی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے مدینے میں جاؤ تو وہاں آنکھیں بھی پوری نہ کھولو. ہم کیا کرتے رہے؟ ہم کیا کرتے؟ یہاں تو ہوا کے جھونکوں کو پیغام دیا, یہاں تو تخیلات میں غوطہ لگا کے وہاں چلے گئے. میرے ٹیچر ہیں سلیم دلاوری حفیظ طائب کے شاگرد, اچھا لکھتے ہیں اور بہت اچھا لکھتے ہیں. آپ فرماتے آساں دے بوئے کھل دے, درداں دے ورکے تھل دے, دکھاں دے چکڑ چھل دے, اکاں چو ہنجو ڈل دے, لوں لوں دا سینہ پاڑ دے, آقا جی دل نو ساڑ دے. غوطے تے غوطہ کھا رہے ہیں, وہمہ چ ڈبدا جا رہے ہیں, دسیا نہ چنہ تارے ہیں, رائیاں تو پچھ پچھ ہارے ہیں, جتھے خدا دا نور ہے او شہر کنی دور ہے. سوچا پکاندہ جاونا, من وچ بٹھاندہ جاونا, نقشے پکاندہ جاونا, کر لے کرینہ انج دا ہونا مدینہ انج دا. ویلے نے ڈاڑے یا نبی, پلے نہیں ساڑے یا نبی, بیٹھے دراڑے یا نبی, امتی تو ہڑے یا نبی, ہجران دے پھنی ارشوک دے, مڑ مڑ کے اے حقوق دے, آون مرادہ پک کے, قسمت لے جاون دھک کے, سونا مدینہ تک کے, بے جاواں جس دم تھک کے, ٹھنڈی ہوا جے وگ جائے تے اکھ ذرا کو لگ جائے, کملی ذرا سرکا کے, مکھڑے تو پردہ چا کے, خواباں چ پھیرا پا کے, آقا اکھ را کے, راواں دی سختی جھل کے آئے ہو دوروں چل کے, الفت دے ڈابو تر کے, ہو کے سلیم بھر کے, دل نو آنندے آ گیا, سانو پسندے آ گیا. کرم فرماؤ ساڑے تے حبیبی یا رسول اللہ, مدینے آؤں نہیں دیندی غریبی. یا رسول اللہ یہاں تو تڑپتے ہیں یار, حضور کا در ملا تو وہاں بھی تصویریں بناتے رہے, وہاں بھی اونچا اونچا بولتے رہے. میں پچھلے سال مدینہ الرسول تھا, میرے ایک دوست ہیں کراچی سے ان کا تعلق, پوری فیملی مدینہ میں آئی, انہوں نے ایک فارم ہاؤس میں پروگرام کیا, ہمیں بھی بلایا گیا. پروگرام کا آغاز ہوا, ان کے والد بہت بڑے عالم ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے 40 سال ہو گئے یہاں آتے جاتے. کہانی سنیے گا, جب پروگرام کا آغاز ہوا ایک صاحب نعت کے لیے آئے, کہا بیٹا یہ کوچہ حبیب ہے, پوری دنیا میں جس لہجے میں پڑھتے ہو ہمیں کوئی اس پہ بات نہیں کرنی, لیکن یہاں اپنی آواز کو دھیما رکھنا, یہاں حضور کو سنانے, آواز اونچی نہ ہو. اور آپ فرماتے ہیں میں 40 سال سے میرا یہاں آنا جانا ہے, علماء سے بھی ملا ہوں, اولیاء سے بھی ملا ہوں. جب وہ آپس میں کلام کرتے تھے تو ٹھوڑی پہ, کندھے پہ ٹھوڑی رکھتے اور آہستہ آواز میں دوسرے کے کان میں بات کہتے تھے. مجھے زور کا جھٹکا لگا, ان کی اس بات نے جھٹکا دیا. وہ کہتے ہیں میرے نزدیک مدینہ الرسول کی بے ادبی یہ ہے کہ بندہ یہاں آ کے بے تکلف ہو جائے. ہم کیا کرتے رہے بھائی, اونچی اونچی آوازوں میں بولتے رہے. ہم نے اسلاف کو پڑھا یار, ادب کے سانچے میں ڈل کے سلام کہتے تھے. اور پھر جو مدینے جاتے تھے, مدینے والے کی محبت میں کیا کچھ کہوں میں آپ کو, یہاں بات لمبی ہو جائے گی, تو خیر بات پھر میں وہیں لے آتا ہوں. تقویٰ کہتے ہیں عمل کر کے ڈرنے کو. شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں اللہ اندھا اٹھانا, شرمندہ نہ کرنا.
امام زین العابدین کہتے ہیں اللہ درختوں کے اتنے پتے نہیں، ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ ہے۔ تقویٰ کہتے ہیں عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ آگے ارشاد فرمایا ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ یہ خطاب آپ کو بھی ہے اور مجھے بھی ہے۔ میری زندگی کے تقریباً 39 سال بیت گیا، آپ میں سے کسی کے 25 کسی کے 50 گزر گئے۔ ضمیر کی عدالت تھوڑی دیر کے لیے لگائیے گا، میں بھی لگا لیتا ہوں۔ مانانم کے ماندانم بڑی اچھی طرح اپنے آپ کو جانتا ہوں، یہاں کیا ہوں اور میری نجی زندگی کیسی ہے آپ اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہو۔ ہم سے تقاضا ہے کہ مستقبل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ دنیا ہے نا دوست، مستقبل روشن نہیں تو محنت تو ہے۔ محنت کتنی؟ 8 نہیں گھنٹے، 18 گھنٹے۔ بھائی جان اس میں پردیس کے دھکے بھی ہیں۔ خواب کیا دیکھا؟ بڑا گھر، بڑی گاڑی، اللہ کی عادت، جس میدان میں دوڑو گے اللہ صلہ ضرور دے گا۔ آپ نے محنت کی تو بڑا گھر بھی ملا، بڑی گاڑی بھی ملی۔ دنیا بنانے کے لیے یار اتنی محنت کی، اور آخرت کے لیے، قبر کے لیے، داور محشر کے سامنے جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جانا ہے، تو وہاں کے لیے کیا کیا؟ ہم نے وہاں لوگوں کو بے نیاز دیکھا، اور بے نیازی کیا؟ یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا؟ ہم کہتے آئے گی تو ویکھی جائے گی۔ مولوی بخشے گئے تھے، اسی بھی بخشے۔ کس کتاب سے پڑھ کے سنا رہے ہو؟ فرض کرو اگر مولوی نہیں بخشے جاتے تو پھر جہنم قبول ہے؟ او بھائی ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اندھے کے ہاتھ میں چراغ ہو، چراغ کا کام راستہ دکھانا ہے۔ اندھا استفادہ نہیں کرتا، نہ کرے یار آپ کر لو۔ سادی کہتے ہیں نصیحت دیوار پہ لکھی ہے، بات اچھی ہے وہ قبول نہیں کرتی، نہ کرے آپ کر لو۔ ہم نے کہا مولوی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے۔ دلیر لوگ بھی ہمیں ملے، وہ کہتا مول صاحب ڈبکی لگے گی اور جان چھوٹ جائے گی۔ راوی میں، چناب میں، یہاں پڑوس میں کوئی نہر ہے وہاں چھلانگ لگے گی، آگ کا دریا ہے۔ ہاں دھماکے کی آواز آئی، میرے نبی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ فرمایا جانتے ہو یہ آواز کیسی تھی؟ عرض کی اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا، آج گہرائی میں پہنچے۔ 70 سال جاتے لگیں گے تو پھر 70 سال آتے بھی تو لگیں گے نا دوست۔ ایک ڈبکی کتنے سال کی؟ 140 سال کی۔ دلیر کتنا ہے؟ ڈبکی لگے گی۔ اور دنیا کی آگ تو بے وفا ہے، جلا کے خاک کرتی ہے۔ جہنم کی آگ تارکول کی طرح، لوک کی طرح ہوگی، جو جسموں کے ساتھ ہی چشمہ ہو، وہ تو جان بھی نہیں چھوڑے گی۔ جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے، فرمایا چین کی نیند سو جائے۔ ایک بڑی اللہ والے کے پاس بچوں کی شکایت لے آئی، یہ نماز نہیں پڑھتے، کوئی دم کر دیں، تعویذ دے دیں، کوئی نصیحت کر دیں۔ فرمایا سوال ہے اچانک اس کمرے میں آگ لگ جائے جس کمرے میں تیرے بچے ہوتے، کیا کرو گی؟ ممتا تڑپی، کہا کھینچ کے باہر لے آؤں گی۔ کہا بڑیا جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جلتے چراغ پہ ایک جوان ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، حسن سج کے سامنے کھڑا ہے اور خود دعوت گناہ دے رہے ہیں۔ جوانی 18 سے 32 سال، میں نے ایک جگہ پڑھا 18 سے 33 سال جوانی، اور خود دعوت گناہ دے رہے۔ پاس چراغ جل ہاتھ آگے بڑھایا، تمازت نے جب اس کی آگ نے چھوا نا، اسے کھینچ لیا پیچھے ہاتھ، کہا اس آگ کو نہیں سہ سکتا، اس کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ خود بھی بچ اور مجھے بھی بچا۔ چٹی چادر پھمنا والی داغ نہ لاویں جنیاں، حشر دیاڑے پھر نہ کی حال ربا کی بنیا۔ ہم نے کہا ڈبکی لگے گی جان چھوٹ جائے گی، ہم نے کہا آئے گی تو ویکھی جائے گی۔ اچھا یہ لوگ ایسے بہت سارے ملیں گے، اگر یہ باتیں کہہ کے گزر جائیں گے تو آخرت کی سختیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا بھائی۔ کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے تو کیا وہ اس کے خونی پنجوں سے بچ سکتے؟ وہ تو سہولت پیدا کر رہا ہے۔ اگر ہم پرواہ کرنا چھوڑ دیں گے تو قیامت کی سختیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے، ضرور کرنا پڑے گا۔ اگر یہاں سے لذت کشید کی، مزے لیے، تو کیا حساب نہیں دینا پڑے گا؟ ضرور دینا پڑے گا۔ وہ ایک بڑھیا تھی نا بادشاہ کے لیے پھولوں کی سیج سجاتی تھی، 1.25 من پھول لگتے، بادشاہ آتا اور خواب خرگوش کے مزے لیتا۔ ایک دفعہ بڑھیا نے پھولوں کی سیج سجائی، بادشاہ کے آنے میں تاخیر تھی، دل میں خیال آیا کہ اس کے آنے میں بھی کچھ وقت ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے سیج پر لیٹ کے دیکھوں مزہ کتنا ہے۔ بان کی چارپائیوں پہ سونے والوں کو اتنا ملائم بستر ملا، آنکھ لگ گئی، سارا دن کی تھکی آ رہی تھی۔ آنکھ اس وقت کھلی جب بادشاہ اپنے مقررہ وقت پہ آیا، اپنی سیج پہ معمولی ملازمہ دیکھی تو غیرت سے لال پیلا ہو گیا۔ جلاد کو کہتے اس کو الٹا لٹکا اور اتنے کوڑے مار کے اس کی جان نکل جائے۔ الٹا لٹکا دیا گیا، کوڑے برس رہے ہیں، چیخے مار کے روتی ہے۔ اچانک تیور بدل لیا، اس نے رونے کی بجائے ہنسنا شروع کر دیا۔ بادشاہ متعجب ہوا، کہا ذرا رکو نا، اس سے پوچھو کہ روتی کیوں؟ وہ کہتی یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، کوڑا لگتا ہے میری جان جاتی ہے۔ تو کہا بتا پھر ہنستی کیوں ہے؟
کہا بادشاہ میں اس لیے ہنس رہی ہوں کہ میں تو صرف 2 لمحوں کے لیے سیج پہ آئی ہوں اور اتنی مار کھائی ہے، جس کو عمر ہوگی اس پر لیٹتے ہوئے اس کا کیا بنے گا۔ او مزے ہیں بھائی، حساب بھی دینا پڑے گا۔ ابراہیم بن ادہم کی چھت پہ بہلول ٹہر رہے تھے، قدموں کی آہٹ سنی، کہا کون فقیر؟ بول اٹھا کیا کر رہے ہو؟ کہا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ کہا پگلے کبھی چھتوں سے بھی اونٹ ملے ہیں؟ کہا حضور والا اگر چھتوں سے اونٹ نہیں نہ ملتے تو پھر نرم اور گداز بستروں پر رب بھی نہیں ملتا۔ بات میں سادہ و آزادہ، معنی میں دقیق، اقبال کہتے ہیں یہ بات مختصر کرتے ہیں لیکن ان کی باتیں حکمت سے بری ہوتی ہیں۔ کہا حضور والا اگر چھتوں سے اونٹ نہیں نہ ملتے تو پھر نرم اور گداز بستروں پر، بس دل کے آئینے پہ چوٹ لگی، سلطنت کو لات ماری، جنگلوں میں بھاگ نکلا، اتنا نام لیا کہ ہستی ہی مٹا دی۔ دجلہ کی موجیں گواہ ہیں، یہ وہی ابراہیم بن ادہم تھا، وہاں بیٹھ کے گدڑی سی رہا تھا، پاس سے رعایا کا بندہ گزرا، اس نے دیکھ کے پہچان لیا، بڑی حسرت سے کہتا ہے حضور والا وہ شاہی اچھی یا یہ گدائی اچھی؟ بحث کی، دلائل دیے، نہیں، ہاتھ میں سوئی تھی، پانی کی موجوں کے سپرد کی، آواز دی مچھلی سوئی لے آ، مچھلی منہ میں سوئی لے کے آگئی، فرمایا بتا وہ شاہی اچھی یا یہ گدائی اچھی؟ اور بھائی جو اس کا ہو جاتا ہے پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ اور مزے ہیں تو حساب دینا پڑے گا۔ یہ کہانیاں ہمیں سنا کے آگے گزر جائیں گے، مولوی بخشے گے، ڈبکی لگے گی، جان چھوٹ جائے گی، یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا۔ ایسے لوگ جب نقطہ انجام کو پہنچتے ہیں تو ان کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تھوڑی سی زندگی ہے دوست، اس تھوڑی سی زندگی کو غنیمت جانو اور ان راہوں پہ دوڑو، ان راہوں پہ خود کو تھکا دو جن راہوں پہ اللہ رسول کی رضا بچھی ہے، اور آپ آنکھیں کھول کے ان لوگوں کو دیکھو جنہوں نے اللہ رسول کے نام زندگی گزاری، اللہ رسول کے نام زندگی لگا دی، ان کے نام بھی زندہ ہیں، ان کے پیغام بھی زندہ ہیں، ان کی قبریں بھی زندہ ہیں۔ میں ہر سال ضلع بھکر تحصیل منکیرا جاتا ہوں، ریگستانی علاقہ ہے، تھل کا علاقہ ہے، مجھے جب پہلی دفعہ وہاں جانے کا اتفاق ہوا، مرشد آباد کے نام سے وہ آستانہ ہے، میلوں میل نہ بستی نہ آبادی، نہ شجر سایہ دار نہ شجر پھلدار، پانی ملا کڑوا کسیلا، حیرت کی دنیا میں کھو گیا، مالک نہ سوداگر نہ کسی ریاست کا مالک، اس کی قبر پہ اتنے لوگ کہاں سے آگئے؟ میرے دماغ کی سکرین پر قرآن کے وہ الفاظ ابرائے والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، جن کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں، اللہ مٹنے نہیں دیتا۔ میں نے ریت کے ذروں کو وجد میں دیکھا، علماء کو، صوفیاء کو، اولیاء کو محبت کی بولیاں بولتے دیکھا۔ ایک دیوانہ کہہ رہا تھا رے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف سے گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے، عمل والے نہیں مٹتے۔ افغانستان سے جوان اٹھا تھا، دمشق آیا، بیت الجن سے قدم اٹھا کے لاہور ڈیرا ڈالا، کچی کلی میں بیٹھا توحید کے جام پلائے، بھٹکی انسانیت کو ہدایت کی راہیں بخشی۔ جاؤ اس کی قبر پہ، دن کا اجالا یا رات کا سناٹا، کڑکتی دھوپ یا برستے بادل، اس شاک کا میلہ ہے بھائی، میں بھی گیا ہوں، آپ بھی 1000 بار گئے ہوں گے۔ وہاں کوئی سورہ یاسین کوئی سورہ رحمان پڑھتا ہے، دیتا اللہ ہی ہے، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اللہ والوں کے مزارات پر اللہ کی رحمتوں کو اترنے کی عادت ہوتی ہے۔ تبھی تو معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ، جس کی ایک نگاہ نے 90 لاکھ مشرکوں کو ایمان دیا، شوق کی چنگاریاں کھینچ کے علی حجویری کے قدموں میں لے آئی، 40 دن کا چلہ کاٹا، دامن برا تو بے ساختہ بول اٹھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ اور اقبال سیلوٹ پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہ حرم، عمل والا ہے بھائی، دلوں میں دھڑکن بن کے آباد ہے۔ یہ کہانی کوئی 100 سال کی نہیں بھائی، 1000 سال کا زمانہ بیتنے والا ہے۔ عقیدت کے پھول مہنگے نہیں، اور وہاں عقیدت کے پھول چڑھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر عبرت کی آنکھ ہے نا تو تماشا دیکھو ان لوگوں کا جن کے نام کا کبھی طوطی بولتا تھا۔ راوی کے دوسرے کنارے ایک بہت بڑا نام ہے، نام آج بھی ہے لیکن تاریخ کے اوراق میں گرد علود ہے، مقبرے آج بھی ہیں لیکن بھائی جان کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ میں وہاں بھی گیا ہوں محض عبرت کے لیے، آپ بھی گئے ہوں گے۔ وہاں نور جہاں کا بھی مقبرہ ہے، جہانگیر کا بھی ہے، سمن آباد کے اندر زیب النساء کا بھی ہے۔ ایک زمانہ تھا اشار ابرو سے ہندوستان کی تقدیر بدلتی تھی، گردنیں کٹ جاتی تھی۔ جاؤ ان کی قبروں پہ، وہاں حسرت ملے گی، وہاں تاش کی ٹولیاں ملیں گی۔ میں نے جوتوں سمیت جوانوں کو قبروں پہ چڑھتے دیکھا، اور کبھی نام تھا، کبھی تذکرے تھے۔ اس کی بیٹی شاعرہ بھی تھی، اس کی قبر کے کتبے پر اس کا اپنا ہی لکھا ہوا شعر ہے۔ وہ کہتی بر مزارے ماں غریباں، نہ چراغے نہ گلے،
نئے پرے پروانہ سوزد نئے صدائے بلبلے. وہ کہتی ہمارے غریبوں کی قبروں پہ کون آئے گا؟ نہ کوئی چراغ جلائے گا، نہ کوئی پتیاں ڈالنے آئے گا، نہ بلبل یہاں آ کے نغمہ گائے گی. اور نام مٹ گئے، پیغام مٹ گئے. بڑے بڑے میرے دوست اس دنیا پہ آئے. قارون آیا، نام مٹ گیا. حامان آیا، نام مٹ گیا. شداد آیا، نام مٹ گیا. چنگیز آیا، نام مٹ گیا. ہلاکوہاں آیا، نام مٹ گیا. آل ساسان جنہوں نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی، کہاں گئے بھائی؟ بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے کچکلا، بڑے بڑے شہنشاہ اور خاک میں ملے. وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ قزا کجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بینسا بیل شتر، کیا گھیو چاول مونگ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. اور یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. ارے تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی پھر تیرا صفایا. میرے قبلہ فرماتے یہ دنیا کوڑ کباڑا ہے، سب ٹھونک بجا کر دیکھ لیا، ایک سچا ہے در سائیں کا، اس در پر آ کر دیکھ لیا. یہاں دردی نہیں سب غرضی ہیں، الفت کے رشتے فرضی ہیں، سچ کہتا ہوں کچھ جھوٹ نہیں، آواز لگا کر دیکھ لیا. 4 دن کی چاندنی ہے دوست، پھر اندھیری رات ہوگی. آئے قبل اس سے کہ وہ وقت میرے اور آپ پہ آئے اور ہمارے پاس حجت باقی نہ رہے. دوڑے ان راہوں پہ جن راہوں پہ اللہ رسول کی رضا بچھی ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے. دعا گو ہوں حضرت کے اللہ درجات بلند فرمائے. اللہ حضرت کی دینی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.